السلام علیکم دوستو، آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ساتھ پیش آیا 1995 میں، جب میں کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مجھے اور میری پوری فیملی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ میں کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا تھا۔ تو ہوا ایسے کہ کراچی میں اپنی فیملی کے ساتھ 2 کمروں کے مکان میں رہتا تھا، کرائے کا مکان تھا، اور گھر کے قریب ہی تھوڑے سے فاصلے پہ کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اور دوپہر کو عموماً میں کھانا کھانے گھر پہ آتا تھا اور کھانا کھا کے چلا جاتا تھا۔ تو حسب معمول جون جولائی کی گرمی تھی، سخت گرمی تھی، اور گلیاں بھی سنسان تھیں۔ گرمی میں عموماً لوگ تھوڑا بہت آرام کرتے ہیں، گلیوں میں بھی خاص کوئی آمد و رفت نہیں تھی۔ تو میں کمپنی سے نکلا لنچ بریک پہ، اور گھر پہ آیا تو تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا دوپہر کا۔ تو گھر میں میری بہنیں، چھوٹے بھائی دو اور والدہ وغیرہ گھر پہ ہی تھی۔ تو میں جیسے آیا تو میں نے کہا کہ مجھے امی کھانا بنا کر دے دیں، کیونکہ میں نے واپس جانا ہے۔ تو والدہ نے مجھے کھانا بنا کے دے دیا۔ کھانا جیسے میں نے ایک نوالا منہ میں ڈالا تو اچانک دیکھا میں نے کہ 3 افراد ہمارے گھر میں گھس رہے ہیں اور سیدھے اندر آ رہے ہیں۔ تو میری والدہ نے پوچھا کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کوئی خاص رسپانس نہیں، سیدھے اندر آئے اور اچانک ان کی نگاہ مجھ پہ پڑی ہے۔ میں بھی پریشان تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور اس ٹائم کہاں سے آ گئے۔ نہ میں ان کو جانتا ہوں، نہ پہچانتا ہوں، نہ انہوں نے دروازے پہ دستک دی ہے، نہ انہوں نے کچھ بولا ہے، نہ پوچھا، اور سیدھے اندر آ رہے ہیں وہ اٹھا کے۔ تو ان کے منہ بھی ڈھکے ہوئے نہیں تھے، مطلب بالکل سمپل تھے، منہ صاف، چشمے پہنے ہوئے تھے۔ وہ ینگ لڑکے تھے، اس ٹائم میں بھی 20-21 سال کا تھا، وہ بھی ینگ ہی تھے لڑکے، پتلے پتلے سے 3 لڑکے تھے۔ تو ان کی نگاہ جیسے مجھ پہ پڑی تو سیدھے کمرے میں آئے، اور سیدھے آتے ہی مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا، ٹارچر کرنا شروع کر دیا، تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور مجھے کہا کہ پیسہ کہاں ہے؟ تو میں نے کہا یار کون سا پیسہ؟ تو کہنے لگے کہ وہ تمہارے گھر پہ نا 7.5 لاکھ روپے آیا ہے، اور ہمیں پوری رپورٹ ہے، ہمیں پوری ڈائری ہے کہ آپ کے گھر میں 7.5 لاکھ روپے آیا ہے، اور ایک تھیلے میں ہے، کپڑے کے تھیلے میں میلا سا تھیلا ہے، اور اس کے اندر 7.5 لاکھ روپے آیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی ہم تو مزدور لوگ ہیں، کرائے کا گھر ہے، ہمارے گھر میں اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اور کہا نہیں، انہوں نے پھر مجھے 2-3 تھپڑ مارے کہ بتاؤ سچ سچ بتاؤ۔ تو میں نے کہا بھائی آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے گھر، آپ پوری چھان بین کر لو، دیکھ لو۔ مجھ سے کہا کہ آپ کے ابو کہاں ہیں؟ میں نے کہا میرے ابو تو ڈیوٹی پہ ہیں۔ تو وہ اصل میں ایسا ہے کہ میرے والد صاحب ایک کمپنی میں کیشیئر تھے اس ٹائم پہ، اور عموماً وہ کیش لایا کرتے تھے سیلری کی صورت میں بینک سے۔ تو یہ اس واقعے سے 1 دن پہلے کی بات ہے۔ تو وہ بینک گئے ہیں پیسہ لینے کے لیے، اور وہاں سے جب بینک میں تھے تو کمپنی سے کہا ہے کہ آپ کمپنی مت آئیں، کیونکہ یہاں کچھ مشکوک افراد گھوم رہے ہیں اور کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ پیسے ادھر ادھر کر دیں اور سیلری کل کر دیں گے۔ تو میرے والد صاحب نے کیا کیا کہ وہ پیسے اٹھائے بینک سے اور سیدھے جو کمپنی کا اونر ہے اسے گھر پہ دے دیے، یار کل ہم آپ سے لے جائیں گے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بھی ان بندوں کو، جو ڈکیت تھے یا چور تھے جو بھی تھے، ان کو جس نے بھی رپورٹ دی یہ دی کہ یار وہ پیسے وہ اپنے گھر لے گئے۔ تو اس بیس پہ وہ آئے اور مجھے پوچھا ہے، تو میں نے کہا یار یہ بات ہے، آپ تلاشی لے لو، اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو۔ پھر انہوں نے میری کنپٹی میں پستول رکھ دیا کہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے، اور نہیں بتا دے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا یار آپ گولی مار سکتے ہو، آپ کے اختیار میں ہے، کیونکہ میں تو بے بس ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور باقی آپ کے سامنے، آپ تلاشی لے لو گھر کی۔ بہرحال انہوں نے جناب شروع کیا، بس وہ بستر بھی پھاڑے اور تکیے بھی پھاڑے، چارپائیاں جو آپ کو پتہ ہے وہ پٹی والی چارپائی ہوتی ہے، ڈبل ہوتی ہے، اس کو بھی کاٹا انہوں نے کہ شاید اس کے اندر کہیں ڈالے ہوں، اور پھر کمرے جو باہر
3-4 पौधों के गमले पड़े थे, उनको तोड़ा, पानी की टंकी चेक की। तो फिर वो इस दौरान जो घर में थोड़े बहुत पैसे थे, मेरी बहनों की अंगूठियाँ थी, वो कुछ कुछ उन्होंने पैसे जमा किए हुए थे, 4-5 हज़ार रुपये वो। उसके अलावा हमारी एक कमेटी थी जो कि 30-40 हज़ार रुपये की, तो वो जो है ना वो भी ले ली उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कुरान पाक को हाथ डाला। मेरी वालदा को वास्ते दे दी, बेटा आप छोड़ दो, नहीं करो, मेहरबानी करो, हमारे पास कुछ नहीं है। रो रही थी और हम लोग गरीब लोग हैं। कहा खाला आप खामोश रहें, ज़्यादा बात ना करें, हमें अपना काम करने दें। तो मेरी बहनें डरी हुई थी बेचारी, छोटी थी मुझसे, डरी हुई थी, बहुत सहमी हुई थी, मेरे साथ चिपकी हुई थी। तो मैंने कहा यार आपने जो काम करना है आप करो, कोई नहीं, बस ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, बेबस हैं। पर उन्होंने सारा देखा इधर उधर, फिर कुरान पाक को हाथ डाला। कुरान पाक ऊंची जगह पे रखा हुआ था, जैसे कुरान पाक को हाथ डाला तो कुरान ज़मीन पे आ गया। तो मेरे दिल को एकदम झटका लगा। मैंने कहा या अल्लाह खैर, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है, कुरान पाक नीचे गिर पड़ा है। बोला जनाब वो 70-80 हज़ार रुपया जो भी उस वक्त के लिहाज से खासी रकम थी, उस वक्त के लिहाज से 1995 की बात है, 1995 की। और ये वाक़या औरंगी टाउन का, हम औरंगी टाउन में रहते थे, औरंगी टाउन मोमिनाबाद में रहते थे हम लोग। और मुझे अगर यूट्यूब पे कई जो हमारे यार दोस्त हैं, भाई हैं, देखेंगे तो पहचान लेंगे और इस वाक़े की गवाही भी देंगे। और ये सच्चा वाक़या है, क्योंकि मैं 30 साल रहा हूँ कराची में। तो मैंने सोचा कि इतना सा रहा हूँ तो इसमें जो भी वाक़यात हुए हैं ज़िंदगी में, क्योंकि 30 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उस दौरान मेरे साथ काफ़ी वाक़यात हुए हैं, चोरी डकैती के हुए हैं, मोबाइल छीने गए हैं, गाड़ी में लूट मार हुई है, उसके अलावा मैंने कत्ल होते भी देखे हैं। तो ये सारे मामला हैं। मैंने कहा चलो इसको एक यादगार की सूरत में, वीडियो की सूरत में अपलोड करते हैं, ताकि लोगों को भी जो है ना इसका पता चले कि कराची में क्या होता रहा है और क्या हो रहा है। और दूसरा, इस वाक़े ने जो है ना बहुत ज़्यादा हमें जो है ना सबक भी दिया, हौसला भी दिया और इबरत भी हासिल की है कि अल्लाह के जो काम है उसमें मसलहत होती है। बहरहाल जनाब वो ऐसे हुआ कि बस वो उन्होंने ना जो लूट मार करनी थी कर ली। इस दौरान ऐसे हुआ कि मेरे एक चचा साल भाई हैं, वो अचानक दरवाज़े पे दस्तक हुई। तो मुझे एक ने मेरी जो है ना कमर पे पिस्टल लगा कहा कि आवाज़ नहीं निकालना और जो है ये जो भी इसको अंदर ले आओ। तो मैंने दरवाज़ा खोला, हमारे चाचे का बेटा था। तो बहरहाल वो अंदर आया तो उसको भी अंदर ले गए, उसको भी मारा पीटा, उसके पैसे वैसे ले लिए। और फिर मुझे आगे 2-3 थप्पड़ मारे। फिर जो है ना मेरी कनपट्टी पे गन रखी कि हम तुम्हें आखिरी बार बोल रहे हैं, बता दो थैला कहाँ है। मैंने कहा भाई थैला कहीं पे भी नहीं है, पैसे हमारे घर पे नहीं है, अबू ड्यूटी पे हैं, आपने जो करना था कर लिया, अब एक छाती रह गई है, उसकी तलाशी ले लें, छाती ऊपर चढ़ जाए, बाकी हमारे पास तो कुछ नहीं है। 2 कमरे का छोटा सा मकान है आपके सामने है, इसमें हम कहाँ छुपाएंगे, कोई तहखाना नहीं, कोई अलमारी नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं सामने पड़ी हैं। वो जनाब उन्होंने जो भी था किया। उसके बाद जो ना हमें एक कमरे में बंद कर दिया सबको और कहा कि आवाज़ मत निकालना, नहीं तो हम गोली मार देंगे। मैंने कहा यार अब हम क्या आवाज़ निकालेंगे, फ़ायदा कुछ नहीं है, आपने जो करना था कर दिया। तो बहरहाल जी उन्होंने हमें कमरे वाले जो कमरा था उसके अंदर बंद किया और उसके बाद कमरे का जो दरवाज़ा था बाहर से कुंडी लगाई, फिर जो गली का दरवाज़ा था उसको भी बाहर से कुंडी लगाई और चले गए। बहरहाल हमने जैसे तैसे कोशिश करके, छोटी बहन का हाथ जो था वो दरवाजे में थोड़ी सी जगह थी तो हाथ वो निकाल के बाहर जैसे तैसे हमने कुंडी खुलवाई उससे और बाहर निकले। फिर हमने गली का दरवाज़ा जो है वो बस मैं दीवार पे चढ़ा, दूसरी तरफ उतर के, शोर शराबा हमने नहीं किया, तो उतर के मैंने दरवाज़ा खोला। तो फिर मैं चला गया वाले साहब को फ़ोन करने के लिए। उस टाइम जो था PTCL होता था, उस टाइम ये मोबाइल वगैरह नहीं थे। तो मैंने वाले साहब को PTCL पे कॉल की, मैंने कहा ये मसला हो गया तो आप घर पे आ जाएँ। तो वाले साहब जो थे वो रशीदाबाद साइड एरिया में काम करते थे, शेर शाह की तरफ। तो वो आए और उन्होंने आके थोड़ी देर में आके, घंटे डेढ़ में आके, तो आके देखा सारे हालात, पूरा घर बिखरा हुआ था, सारे सहमे हुए थे, सब डरे हुए थे। तो वो रोने लगे। तो मैंने कहा अबू जी आप क्यों रो रहे हैं, आप कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा और कमा लेंगे, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, ताकत दी है और कमा लेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो वाले साहब कह रहे हैं बेटा मैं इस बात पे नहीं रो रहा कि हमारा नुकसान हो या कुछ है, मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इज़्ज़त बच गई है और तुम्हें भी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बहनों को भी कुछ नहीं हुआ, बाकी कोई नहीं है, तो ज़िंदगी के साथ हैं, ये उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जो है फिर इस तरीके से फिर वो जो है ये बात हुई। तो
اس کے بعد ایسے ہوا کہ اب دوسرا اس کے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا یا بتاؤں گا. وہ ایسے ہے کہ جو ہم نے تھانے میں رپورٹ کرائی اور اس کے بعد ہمیں وہاں سے جو رسپانس ملا وہ ساری کہانی آپ کو بتائیں گے. کتنا ہمیں وہاں سے کتنی جو ہے نا سپورٹ ملی اور کتنا ہمیں جو ہے نا انہوں نے ہمارا تعاون کیا. دوستو اس قسم کے واقعات زندگی میں آتے رہتے ہیں. یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. انسان مر بھی جاتا ہے, بیمار بھی ہو جاتا ہے, معذور بھی ہو جاتا ہے, سارے معاملات ہیں. تو یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. لیکن ایسے واقعات سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کی وحدانیت نظر آتی ہے, اللہ کے قانون نظر آتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹے نقصان دے دیتا ہے کہ چلو بندہ صبر کر لے. اور دوسرا اس بات پہ یقین ہو گیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے بندے پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہماری گنجائش اتنی تھی, اسی حساب سے وہ سارا کام ہوا اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی تھے. تو اس واقعے سے عبرت بہت حاصل کی ہم نے. تو اب یہ واقعہ ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. ویڈیو آپ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آنے والی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور کمنٹس لازمی کرنے ہیں. کمنٹس جو ہیں وہ بہت بڑا میٹر کرتے ہیں. کمنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے, مسلمان بہن بھائیوں کے دلوں میں کیا چیز ہے, وہ اس کا کی جو ہے کیا ری ایکشن دیتے ہیں, کیا اس کا رسپانس دیتے ہیں. تو دل بڑا ہوتا ہے بندے کا. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے اگر واقعات شیئر کریں, کہانیاں شیئر کریں, اس سے یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے حالات پتہ چلیں گے, ایک دوسرے سے روابط رہیں گے. یہ سوشل میڈیا بہت بڑا ہتھیار ہے, اس نے بہت سے بچھڑوں کو ملا دیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, جو پولیس والا پارٹ ہوگا, جو پولیس میں ہم نے رپورٹ کرائی. تو انشاءاللہ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اور چینل کا نام ہے سلام زندگی. تو اس پہ میں انشاءاللہ اس قسم کی ویڈیو, اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں تو اس قسم کی ویڈیوز بھی ہوں گی, موٹیویشنل, ایموشنل. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ فل سپورٹ و تعاون کریں گے. آپ کے تعاون کا طلبگار نوید خان جدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.